اور ابن تیمیہ کے ذریعے اللہ نے پھر دین پھیلایا. ابن تیمیہ کتابیں، ابن تیمیہ مفسر قرآن، مجدد اپنے زمانے کے، دیکھیے ان کے، اور اس کے بعد محدث، مفتی، حافظ، مجاہد، جہاد بھی کیا. ایک فیملی کی فکر تھی کہ ہماری اسلامی کتاب بچائے، زیور کو چھوڑو، برتن کو چھوڑو، کبٹ کو چھوڑو، سب چھوڑو، کتابیں سنبھال کے لے جاؤ آگے ہم، کیونکہ پورے شہر کی کتابیں جل چکی ہے اسلام کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں ایک بیٹا ایسا اٹھایا کہ جن کے شاگرد ابن کثیر، دہابی، ابن جوزی، ایسے ایسے ان کے شاگرد ابن تیمیہ کے، خود بھی ویسے، ان کے شاگرد بھی ویسے. ایک عورت کی ان کی جو نسل و در نسل اس کے اثرات پڑتے ہیں ایک عورت کی تعلیم سے. کیا زبردست تعلیم ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، خاص کر کے والد کی، کہ بیٹیوں کی جو ہے تعلیم کا انتظام کرے، گھر میں ماحول ہوئے. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ گھر میں حجاب تب ڈانٹ ڈپٹ کر کروا لیتے ہو، لیکن جب عید آتی ہے، جب نکاح آتا ہے تو حجاب کے چترے اڑ جاتے ہیں. اجی کیا کریں، ہم تو پریشر میں آ گئے، لوگ کیا کہیں گے. تو آپ دیکھیں کہ شادیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، حصہ ہوتا ہے وہاں پہ لیڈیز، یہاں پہ جینٹس، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، ہاں چلو بھائی حجاب کا اہتمام ہے. لیکن جب ولیمہ ختم ہوتا ہے تو بیٹی کا بھائی جاتا ہے، میری بہن ہے نا، میری محرم ہے، مجھے اس کے ساتھ ایک تصویر نکالنی تھی. دوسری عورتیں بیٹھی ہیں، وہ کیا تمہاری محرم ہے؟ کوئی عورت نے دیکھا ہے کہ بھائی عورتیں اکیلی بیٹھی ہے تو اس نے بیچاری نے اپنا حجاب نکال دیا، بیٹھی عورتیں کی محفل میں بیٹھی ہے بیچاری، تو تم چلے گئے وہاں پہ فوٹو نکالنے کے لیے بہن کے لیے. ابا کچھ نہیں کہہ رہے، ڈانٹنا چاہیے، ادھر اور کیوں گئے وہاں پہ، عورتیں بیٹھی ہیں نا وہاں پہ، کیوں گئے تم. یہ ہے بات. عید کے دن چاچا، ماموں، ان کے بچے آئیں گے، ماموں محرم عید مبارک کرو بیٹا، ماموں کے بیٹے کے ساتھ نہیں. دم ہونا چاہیے، اتنی غیرت ہونی چاہیے بولنے کے لیے 4 آدمی کے سامنے. برا لگے گا مامی کو، چاچی کو، لگنے تو برا، اللہ کو برا نہیں لگنا چاہیے. یہ جذبہ، یہ غیرت کا جذبہ ہے میرے بھائیوں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گھر میں حجاب اٹھائیے. میں نے بتایا نا ایگزامپل، باپ نے آبجیکشن نہیں لیا کہ اپنے بیٹے کے دوست آتے ہیں، بیٹی بھاگ گئی. آج بھی کفر پہ ہے، مشرک ہے، آج بھی آپ کی ذمہ داری ہے. آئیڈیل مسلمہ تیار کرنے میں سماج کا حصہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے والد کا، باپ کے ایبسنس میں ماں کا، اس کے بعد علماء کا، اس کے بعد مسلمان حکومت کا. حکومت تو ہے نہیں ہمارے پاس، لیکن آزادی تو ہے ڈیموکریسی کی کہ آپ کو دین سیکھنا تو کوئی روکے گا نہیں. آزادی تو ہے نا، آزادی تو فائدہ اٹھاؤ. بس یہ نصیحت تھی میری آپ لوگوں کے لیے کہ آج جو ہے آئیڈیل مسلمہ، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے اندر دین رہے، ہمارے سماج میں آئیڈیل مسلم آئے، تو ذمہ داری ہم تمام لوگوں کی ہے. نہ صرف بیان کر کے ہم چلے جائے اور الحمدللہ تقریر اچھی تھی نثار بھائی پھر کب آ رہے ہو، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں دین اس طرح سے باقی رکھے. دیکھیے ایگزامپلس دیے میں نے، اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری مسلمان عورتوں کو، بہنوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی بلندی پہ پہنچائے. آج ماحول اتنا خراب ہے، اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت، عصر کا وقت کاروبار کا ہوتا ہے، گھومنے کا ہوتا ہے، ٹہلنے کا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ نے یہاں پہ دین کی باتیں سننے کے لیے آپ نے جو یہاں پہ جو قربانیاں دی، 1 گھنٹہ آپ نے مجھے دیا، میں جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری باتوں سے ہم سب کی زندگی میں برکت دے انشاءاللہ. السلام علیکم.